السلام علیکم ویوز، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آواز دنیا تک پہنچ سکے۔ ہم اپنے ہیرو سینٹر مشتاق احمد خان کی رہائی کے لیے اپیل کر رہے ہیں کہ تمام مسلمان لوگوں کو، تمام مسلمان ملکوں کو عقائد ایک ہونا چاہیے، اپنا ایکا ایک کریں۔ آپ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اگر کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ آواز بلند کرے، اس کے درد میں حصہ دار ہو، اس کا احساس کرے، انسانیت کے لیے کھڑا ہو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے کھڑا ہو۔ اس شخص نے اپنا جو کام تھا وہ کر دیا ہے، آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے کہ اگر ایک اکلوتا آدمی اسرائیل کی جا سکتا ہے فلسطین کی مدد کے لیے، وہ اکیلا آدمی کھڑا رہا اور چلا گیا، اور کسی نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ جاؤ، جہاں کیا کر رہے ہو، غزہ جا کر بچوں کو بچاؤ، تو آج اس آدمی کو بھی شرمندگی محسوس ہوگی کہ واقعی اس آدمی نے سچ کر دکھایا ہے، وہ سچا آدمی تھا۔ آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کا نام لے رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے لیے رہائی کے لیے باہر سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ یہ سچ کی پاور ہے، یہ سچا آدمی ایسے ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو اس بات کا شاید علم نہیں ہے کہ جو سچ ہوتا ہے وہ جھوٹ پر بھاری ہوتا ہے، اور وہ آخر ایک نہ ایک دن سچ سامنے آ ہی جاتا ہے، چاہے جتنا بھی دبا لو، وہ ایک نہ ایک دن سامنے ضرور آتا ہے۔ تو ایسے ہی جب کوئی بھی پاکستان میں سچ بولے گا، پاکستان میں سچی کہانی سنائے گا، تو اسے غدار کہا جائے گا، اسے غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ 71 سالوں میں یہاں ہی رہ رہا ہے، یہاں کا ہی اس کا کارڈ ہے، جہاں کا ہی اس کا سارا سسٹم ہے، اسے غداری کا جو ہے نا سرٹیفکیٹ بانٹ دیا جاتا ہے، اور کوئی آندھوں کی طرح لوگ پڑ جاتے ہیں کہ لو جی یہ تو غدار ہے، اس کی کوئی تفصیلات بھی نہیں کرتا کہ یہ آدمی کہاں سے آیا، کیسے آیا اور کیا کیا، اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں سب، یہ تو غدار ہے۔ ایسے ہی 9 مئی جو ہوا ہے وہ بھی ایک اسرائیل کی سپورٹ کے لیے کیا گیا ہے۔ جو ڈی چوک میں گولیاں ماری گئی ہیں وہ بھی اسرائیل کی سپورٹ کے لیے کیا گیا ہے۔ جو بھی کچھ ہوا ہے پاکستان میں آج تک عمران خان کے جانے کے بعد، وہ سب کچھ ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے، ایک پلاننگ تھا، ان لوگوں کا پہلے سے ہی پلاننگ تھا کہ عمران خان کو پیچھے ہٹاؤ اور پھر عوام کو ہم دیکھ لیں گے کہ عوام کیا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے پہلے 9 مئی کرایا، پھر لوگوں پر گولیاں چلائیں، لوگ نہیں باہر نکلے، لوگ نہیں بولے۔ خیر، اب جو بھی ہوا ہے یہ صرف اور صرف ان کی انا پر ہی ہوا ہے، جتنا نقصان ہوا ہے، جتنا کچھ ہوا ہے، جتنے لوگ مارے گئے ہیں، یہ صرف چند شخص کی انا پر ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لو، ابھی بھی ہوش کر جاؤ، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کبھی بھی کوئی نہیں کرے گا، چاہے وہ جتنا بھی غریب، جتنا بھی بھوکا کیوں نہ ہوگا، وہ اپنے ایمان کو دھوکہ نہیں دے گا، وہ اپنے ایمان کو نہیں بیچے گا۔ یہ لوگ تو پاکستان کیا ہمارے ایمانوں کو بیچنے کے لیے تل پڑے ہیں، ہم ہمارے ایمانوں کا سودا کرنے چل پڑے ہیں۔ یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ جسے مان لیا جائے،
یہ ہمارے قائد محمد علی جناح نے بتایا ہے کہ اسرائیل کو کبھی بھی زندگی میں کبھی تسلیم مت کرنا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک دہشت گرد ملک کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ جسے چاہے مار دو، جسے چاہے قتل کر دو، جو چاہے کر لو، اسے ہم سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، ہم اسے اتنی چھوٹ نہیں دے سکتے۔ اور یہ ہوا ہے، جیسے ہی عمران خان کو جیل میں بند کیا تو ٹرمپ کو سگنل چلا گیا کہ پاکستان میں ہمارے کرندے ہیں، انہوں نے کام کر دکھایا ہے، اور ان لوگوں نے بہت ہوشیاری کے ساتھ اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے گرفتار ہونے کے بعد فلسطین پر چڑھائی کر دی اور جنگ کر دیا۔ یہ سب کچھ ان کی ڈیلے کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ پلاننگ کئی سالوں سے چلتی آ رہی تھی، اسی کے متحد ان لوگوں نے کام کیا ہے۔ یہ 70 لاکھ فلسطینی جو مرے ہیں اور 70 لاکھ شہید ہوئے ہیں، وہ ان کی ڈیلے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کے سامنے کسی دشمن کے ساتھ کوئی مل جائے تو اسے حوصلہ مل جاتا ہے اور پھر وہ بھرپور کام کرتا ہے۔ ان لوگوں کو پہلے دن سے ہی اس کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے تھا تاکہ اس کی اتنی ہمت نہ بڑھتی۔ ان لوگوں نے پہلے دن ہی سے تسلیم کر لیا تھا کہ ہم پاکستان کو تسلیم کروائیں گے۔ یہ ایک پالیسی بنائی گئی تھی تسلیم کروانے کی۔ یہ تو ایک پوری طرح سے پروگرام تھا۔ دیکھا، ٹرمپ نے بھی کہا کہ یہ لوگ پہلے دن سے ہی ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی دن سے ان کے ساتھ ہیں۔ اصل میں جنگ جو فلسطین میں 70,000 لوگ قتل ہوئے ہیں، ان کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں جو سپورٹ کرتے رہے ہیں، یہی لوگ ہیں ان کے ذمہ دار۔ اصل میں یہی لوگ ہیں ان کے ذمہ دار۔ باقی جو بھی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے روشن کی طرح ہو چکا ہے۔ ابھی بھی یہ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ لوگ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، جہاں کوئی یہ لوگ ایسے ہیں، یہ کوئی روٹی کو چوچی نہیں کہتے، یہ سیاستدان ہیں، ٹھیک ہے، سیاستدان ہیں، اور یہ سب کچھ جانتے تھے۔ یہ جان بوجھ کر اتنا بڑا ظلم کروایا گیا ہے، جو فلسطینیوں کو مروایا گیا ہے، ان کی انا پر مروایا گیا ہے۔ انہیں ان کا ساتھ بالکل بھی نہیں دینا چاہیے تھا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، تو پھر کیا ضرورت تھی کسی کے آگے بھیک مانگنے کی، کسی کے آگے جھکنے کی، کسی کے آگے جانے کی؟ اللہ چاہے تو جہاں رزق ہی رزق ہے، ویسے بھی پاکستان میں ہر چیز موجود ہے، کوئی کمی نہیں ہے، جہاں صرف ایمان کی کمی ہے اور کسی چیز کی کمی نہیں۔